احتشام صاحب، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کراچی والوں پر ایک ادارہ عذاب بن کر نازل ہو رہا ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بجلی کے نام پر ٹھیک ٹھاک بل آتے ہیں بھاری بھرکم، لیکن پھر جب بجلی کی بات آتی ہے تو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات اور دوسرے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ کے الیکٹرک والا جو عذاب ہے، اس کا مسئلے کا حل نکالنا کس نے ہے؟ جب ہم آئی پی پیز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ہمارے اوپر لائبلٹی تھی، ہم نے ان کے ساتھ ریوائزڈ کیے ایگریمنٹس، 28 آئی پی پیز کے ساتھ ہو گئے، تو کیا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کے معاملات کو درست نہیں کیا جا سکتا؟ ان کا آڈٹ نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ بنیادی سوال تو سب جگہوں پہ، سب کوارٹر میں، آفیشل ان آفیشل کوارٹر میں تو یہی ہوتا ہے کہ جی اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں اب سوال تو یہی ہے کہ اس ادارے کی سرپرستی کون کر رہا ہے۔ بالکل دیکھیں اب سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے جو ریگولیٹر، ایس ای سی پی اس پہ کیوں خاموش ہے؟ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ادارہ جو ہے کوئی کسی کی وہ شیٹ مانگے، فائنینشیل شیٹ مانگے تو ان کو نہ کیا جائے، ان کو نہ کر دی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ منع کر دیتے ہیں بلکہ باقی اپنے شیئر ہولڈر کو بھی کہتے ہیں کہ الیکٹرک والے کہ آپ نے یہ ڈیٹیل اس کی نہیں دینی۔ اب سوال یہ آمنا کہ دیکھیں اگر ایس ای سی پی بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی اپنی حرکت میں نہیں آ رہا، پرائیویٹائزیشن کمیشن وہ ہے، اس کی کوئی بات نہیں سن رہا یا وہ کرنا نہیں چاہتے، منسٹر پرائیویٹائزیشن ہے، پھر فائنانس منسٹری ہے، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں جو آپ ابھی ذکر کیا آئی پی پیز کا، 2 سالوں میں 1 ٹریلین سے زیادہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ بغیر بجلی پیدا کیے انہوں نے جناب ہضم کر کے چلے گئے، اور آج بھی رونا انہی کا ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں 200 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی، اور جناب ایک ڈھیلے کا جس کو کہتے ہیں بجلی پیدا 1 میگا واٹ نہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے، اور پھر اس پہ آمنا دیکھیں کہ جس طریقے سے صارفین اور انڈسٹری وہ مسلسل جو سفر کر رہی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دینے کے لیے تیار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔